یہ جو جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے. کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہماری خصوصی نعت خواں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی خصوصی نعت ہے. یہ خطاب بھی ضروری ہے. تو چند لمحے ہیں، چند گھنٹے ہیں، بس گزر گئے ہیں، زیادہ وقت گزر گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے. اور یہ تو ایسا وقت ہے، بچے آپ پلیز ایسے نہ کریں. اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم حنین مکین آمین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وصدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل احترام میری عظیم مستحفی ماؤں بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص کرم کے باعث آج ہم سب یہاں اپنے پیارے آقا تاجدار کائنات سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. عظیم علی شان محفل میلاد مصطفیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاں ہدیہ تشکر ہے، اللہ کے حضور ہم اپنے پیارے آقا کی ولادت باسعادت پر، حضور کی تشریف آوری پر، حضور کی آمد پر بارگاہ الہیہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا کر دیا، تو نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا. اور محبوب بھی کون؟ ارے محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. محبوب کے لیے سب کچھ بنایا جاتا ہے، سب کچھ سجایا جاتا ہے، سب کچھ سنوارا جاتا ہے. محبوب کی خاطر عرش فرش لوح قلم جنتیں سجائی جاتی ہیں، مگر محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا. اس لیے اللہ نے جب اپنے محبوب کو عطا کیا تو فرمایا محبوب سونیا سارے نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا، میلاد نامے بیان کیے. میں نے آدم علیہ السلام کا میلاد نامہ بیان کیا، میں نے نوح علیہ السلام کا بیان کیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، یحییٰ علیہ السلام کا بیان کیا. مگر میرے مصطفیٰ تیرا میلاد نامہ میں اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ قسم کھا کے ذکر کرتا ہوں. قسم کھا کے دیکھیں، ایک مثال دیتی ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بیان کیا، ان کی ولادت کا ذکر کیا تو فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا. فرمایا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں اس کے پیدا ہونے کے دن، اس کے وفات پانے کے دن، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہاں سے ایک مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. وہ جو لوگ کہتے ہیں
بڑا عجیب مجھے سننے میں ملی یہ بات، کسی اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہمیں جی لیکچر دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ میلاد پاک کی خوشیاں مناتے ہیں، اول تو یہ نہ کیا کریں، یہ نہیں ہے صحیح، اور اگر کرنی بھی ہے تو 12 ربیع الاول والے دن نہ کیا کریں۔ کیوں کہ جی اس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، تو اس دن آپ کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، حضور گئی، حضور کا تو فیض نبوت کا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے کہ وہ خود نبیوں کی ولادت پر سلام بھیج رہا ہے، ان کے وفات پانے کے دن پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو اندازہ کریں یہ دونوں ہی مبارک ہیں، دونوں ہی مبارک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کی ولادت کے تذکرے کیے، میلاد نامے بیان کیے، تو حضور کا بھی بیان کیا ہوگا، بولیں کیا ہے، بہت ہی بڑی شان کے ساتھ کیا ہے۔ دوسروں کا فقط ذکر کیا، مگر جب محبوب کی ولادت کا ذکر کیا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب میں قسمیں تو نہیں کھاتا، مجھے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قسمیں کھانے سے پاک ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، مگر میں تیرے شہر دلربا کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ تیری جائے ولادت ہے، یہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، یہاں آپ رہتے ہیں، یہاں آپ کا قیام ہے، یہاں آپ کا ڈیرہ ہے۔ میرے مصطفیٰ جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، فضائیں منور ہو جاتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ذات ہے، میں تو اس لیے قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ شہر مکہ کی اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں آب زمزم ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا صفا مروہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں آب زمزم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مقدس ہے، مگر فرمایا نہیں محبوب سونیا، میں کعبے کو نہیں دیکھتا محبوب، میں تو تیرے بکھڑے کو دیکھتا ہوں، میں تو تجھے دیکھ کر قسم کھاتا ہوں، تیرے وجود کی قسم کھاتا ہوں، تیری جائے ولادت کی قسم کھاتا ہوں کہ یہاں تیرا ڈیرہ ہے، اور اگر تو یہاں ہے تو میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں، تو مدینہ چلا جائے گا میں مدینہ کی قسم کھاتا ہوں، تو وہ ہے کہ جائے تو مکہ بھی ساتھ لے جائے، تو وہ ہے کہ یثرب جائے تو مدینہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر محبوب کی والدین کی قسم کھائی، ووالدی، تیرے ابا اجداد کی قسم، تیرے باپ آدم کی قسم، تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم، تیرے ابا اجداد کی قسم، اور محبوب ووالدی وما ولد، اب پیدا ہونے والے مصطفیٰ تیری قسم۔ یہ دیکھیں 3 قسمیں اللہ نے کھائی، حضور کے جائے ولادت کی، حضور کے ابا اجداد ماں باپ کی، اور حضور پیدا ہونے والے کی۔ اب بات یہاں پر ختم ہوئی، کتنی بڑی شان کی بات ہے، کتنے بڑے کرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو عطا کیا تو وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا کرم تھا، کائنات کی سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ کی آمد ہے۔ جشن ولادت مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کائنات میں پہلے کوئی خوشی تھی، نہ کوئی پہلے اتنا بڑا جشن تھا، نہ بعد میں ہوگا۔ ارے یہ تو وہ جشن ولادت ہے، یہ تو وہ جشن ولادت ہے جو نبی بھی مناتے آئے۔ ارے ہم تو امتی ہیں، پوچھیں نبیوں سے، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس نبی معظم کی، اس عظیم نبی کی
اس عظمتوں والے، اس شانوں والے، اس نبی آخر زمان کی تمہیں میں بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد تشریف لائے گا، جو میرے بعد تشریف لائے گا، اور نام اس کا اب بھی آباد آسمانوں پہ بجتا ہے، ڈنکا اس کا آج بھی آسمانوں میں احمد کے نام سے بجتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو۔ اور دیکھیں لفظ ہے مبشرم، جس کا معنی ہے بشارت دینا، خوشخبری سنانا، تو خوشخبری کو ہی تو جشن کہتے ہیں۔ یعنی میرے نبی کا میلاد نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ ہر نبی، ہر رسول کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی تھی، یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم جاؤ اور میرے مصطفیٰ کا اس کی آمد سے پہلے بھی میلاد مناؤ، اس کی آمد کے ڈنکے بجاؤ، اپنی امتوں کو میرے محبوب کی آنے کی خوشخبریاں سناؤ۔ اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا، واضح کر دیا۔ آیت کا حوالہ بھی دیتی جاؤں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ یہ جو ہم آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ تو اللہ نے لگایا۔ یہ جاکم، جاکم کیا معنی ہے؟ آئے گا تمہارے پاس، آ گیا مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جب آمد مصطفیٰ ہو جائے گی، ثم جاکم، جب میرا مصطفیٰ آ جائے گا، جب آمد مصطفیٰ ہو جائے گی، پھر کیا کرنا؟ تم کیا کرنا؟ پھر تم جو مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، اور جو تمہیں دیا گیا اس کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اس پر ایمان لے آنا، اس کا کلمہ پڑھ لینا، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے دین کی مدد کرنا۔ یہ تو قرآن ہے نا۔ اور اللہ کہتا ہے قَالُوا أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو اس عہد کا، اس حلف کا؟ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میرے اس عہد پر، اس بھاری